ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اندازہ لگاؤ کیا مقام ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور 34 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑی شان والے اور بڑے مقام والے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے آقا تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، میرے محبوب میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی سے حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں، میرے محبوب میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، معاذ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنی مجلسوں میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، یعنی ہماری آپس کی باتیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، ہمارے آپس کی باتیں بھی فرشتے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آخرت کا کتنا فکر تھا، اس لیے تو یہ سوال کیا تھا۔ اس لیے حضرت معاذ نے فرمایا کہ یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے جو ہماری آپس کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ یعنی آپس کی باتوں پر بھی اللہ پاک پوچھنے والے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تجھ کو تیری ماں روئے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ حدیثوں میں موجود ہے، یہ محبت والا جملہ ہے، اس میں بد دعا نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی گجراتی زبان میں کبھی کبھی کوئی بات کہنی ہوتی ہے کسی کو تو کہتے ہیں، ارے بھائی تارو بھلو تھا ایم کر، ایسے ہم ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں کہ تارو بھلو تھا، یا ہر جگہ کا ایک الگ الگ مشہور جملہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے جو اہمیت والی ہوتی ہے تو ہم کہتے سے پہلے کوئی جملہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب میں یہ جملہ مشہور تھا، جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی اور بے تکلفی ہوتی تو اس کو یہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہو کسی لڑکی کو تو یوں کہتے ہیں، تاری ساسو نو ساگ داجے، یعنی کوئی بات اس کو متنبع طور پر کرنے کے لیے کہنا ہوتا ہے، تو محبت کے اندر اس جملے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ تاری ساسو نو ساگ داجے، یعنی کوئی بات کہنے کے لیے پہلے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے اپنی بیوی کو کہنا ہو تو میں تاری ساسو کا نہیں کہتا، میں یوں کہتا ہوں ماری ساسو نو ساگ داجے، اس لیے کہ تاری ساسو کہوں تو وہ میری امی ہو جاوے۔ تو میں آپ کو صرف اس حدیث کا مطلب سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ہماری زبان میں بھی ایسے کلمات ہوتے ہیں، ارے بھائی تارو بھلو تھا، یا اس طریقے کے جملے اور کلمات کہہ کر ہم کوئی اہم بات کسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ میرے محبوب ہم آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، آپس کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس بات کے بارے میں بھی کل پوچھ ہونے والی ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے۔ ہمارے نبی نے یہ محبت میں یہ جملہ فرمایا۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، اچھی طرح جان لو اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ ڈالا جائے گا تو وہ ان کی زبان کی بری باتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب تک تم خاموش رہو گے زبان کی آفت سے، زبان کی مصیبت سے بچو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا یا گناہ لکھا جائے گا۔ اگر اچھی بات کرو گے تو اجر لکھا جائے گا، اور اگر بری بات کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ میرے پیارو، جتنا زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے اتنا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اتنا انسان کے دل میں ایک سخت جنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان کی حقیقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔